دعائے عدیلہ ہمیشہ پڑھو ہر نماز کے بعد، یا ایٹ لیسٹ 24 آورس میں ایک دفعہ پڑھو۔ ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے ایمان کا پروٹیکشن کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اگر بی بی زہرا نہ ہو تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہے۔ اگر آج اسلام ہے، آج آپ کے پاس پوری تاریخ ہے اسلام، تو وہ صرف اور صرف مظلوم بی بی کا زندگی ہے، مظلوم بی بی کی تاریخ ہے۔ دوستو، آپ کی 18 ایئرس کے لائف کو آپ ڈیوائیڈ کرو کہ آپ نے اپنی اس لائف کو سپینڈ کیسے کیا۔ دیکھیے، ہم خالی یہ سن رہے بی بی کے مصائب، ٹھیک ہے، مصائب تو سنو، گریا کرو، ماتم کرو، آوزاری کرو، لیکن مصائب کے ساتھ انہوں نے میں جو بول رہا کہ کمپلیٹ ریلیجن ہے فاطمہ ایک ریلیجن ہے۔ رسول کی ساری تعلیمات کو، جو اللہ کے رسول نے ساری تعلیمات کو پیش کیا، اس کے لیے ایک ستون بن کے فاطمہ نے لیڈ کیا ہے مدینے میں اور مکے میں۔ مکے کی آپ کی لائف 8 ایئرس کی زندگی تھی، 8 اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں، 8 سال۔ جب اسلام 5 سال کا تھا، 5 ایئرس کا اسلام تھا، تو اس وقت بی بی کی ولادت ہے۔ فرسٹ 5 ایئرس جب مکے میں اسلام تھا، اس وقت شہزادی کی ولادت نہیں ہوئی۔ 5 ایئرس کا جب اسلام ہوا، اور یہ اتنا پاک اور پاکیزہ نور ہے فاطمہ کا کہ اللہ نے اللہ کے رسول کو جو معراج ہوئی، معراج کے بعد بھی دنیا میں آئی۔ معراج جو ہے، اللہ کے رسول کو جو معراج ہوئی، دیکھیں میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں، معراج میں آپ کو بول رہا، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی رات ہے۔ معراج کیا ہوئی؟ 26 رجب کی رات کو اللہ کے رسول کو اللہ نے مکے سے آسمانوں میں بلایا، اسی لیے ہم اس کو معراج بولتے ہیں کہ بلندیوں پہ گئے، مقام خواب و قوسین تک گئے، سدرہ تک گئے، ایسی جگہ گئے کہ جہاں کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا۔ زمین سے کیا، آسمانوں میں بھی کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ جبرائیل کا خود جملہ ہے۔ سدرہ جو ہے عرش الہی کے اوپر، وہ جو جہاں پہ ٹاپ براس کے ملائکہ رہتے ہیں، میں اپنی لینگویج میں بول رہا، ٹاپ براس کے جہاں ملائکہ ہیں، سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو بولتے ہیں، جو اینڈ ہے، سب کا اینڈ ہے، عرش الہی ہے، جو 7th سکائی جو ہے، جہاں پہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، کوثر بھی ہے، سرسبیل بھی ہے، تسنیم بھی ہے، ساری وہ نہریں، ساری وہ رحمتیں، ساری وہ نعمتیں جو اللہ ہم کو مرنے کے بعد دینے والا ہے جنت میں جانے کے لیے، تو وہ ساری چیزیں اوپر ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی وہیں پر ہے۔ وہاں پہ بعد عرش، جو عرش الہی ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو کوئی کتابوں میں ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ آج ہی ایک جگہ میں بات کر رہا تھا، تو انہوں نے ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ امام علی کی محبت میں جو اللہ عطا کرتا ہے، ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ یہ دنیا، ہم جو اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ رہے ہیں وہی دنیا سمجھ، وہ دنیا نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ دیتا آپ کو اور ایکسپلین کرنے کے لیے۔ برزخ کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ واٹ از برزخ، لیکن میں موت کو کہیں سے بھی گھیر کے لا سکتا ہوں۔ بدنام ذاکر ہوں نا، ڈرانے والا، یہ تو شکر ادا کرو کہ کچھ نہیں پڑھ رہا۔ موت ایک ایسی ریالٹی، ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے یو کیناٹ ڈینائی، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور بولتے تو ہیں سب بے شک، لیکن سب ڈینائی کرتے۔ تو مرنے کے بعد اب جیسا محفل مصطفیٰ میں اتنی خبریں، اتنی گریوز ہیں، یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہیں پر ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ مولا کا چاہنے والا جب مرتا ہے وہ اپنی لحد میں نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ حساب اور کتاب کے بعد جس معصوم سے اس کی عقیدت زیادہ رہتی، اس کے پاس بھیج دیا جاتا۔ مولا حسین سے محبت زیادہ، مثال دے رہا، حسین تو ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ نام سے ہی محبت ہے، نام ہی مولا حسین کا ایسا ہے کہ دل کو سکون مل جاتا۔
کوئی مولا حسین کے پاس چلا جاتا, کوئی نجف اشرف چلے جاتا, کوئی قاسم, کوئی سامعہ. ڈیوٹیز اسائن ہوتی, ان لوگوں کی ڈیوٹیز اسائن ہوتی, محبان آل محمد کی مختلف جگہوں پہ بھیج دیا جاتا. اب وہ کہاں بھیجیں گے انشاءاللہ, اب وہ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ کہاں جانا ہے, کس کے پاس جانا ہے. کوئی مولا عباس کے پاس چلے جاتا. تو بہرحال رہتا کوئی نہیں ہے یہاں پہ, سب اپنی اپنی جگہوں پہ. ان کو ایسا جب حساب اور کتاب ہو جاتا, جب ہر چیز کلیئر ہو جاتی, تمہارے گناہ معاف ہو جاتے, تم کو ڈیوٹی اسائن کر دی جاتی. کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں ہے, بڑے آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اس لیے کہ امام علی کا جملہ ہے کہ اپنی گریو کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لو تم. گارڈنز آف ہیون, گارڈنز آف ہیون. جنت تو بعد میں ملے گی, یہی آپ کو ابھی مل جائے گا. وہ تو سب چلے جاتے اور وہیں رہتے, برزخ میں رہتے. برزخ عربی میں ایک پردے کو بولتے, کٹن کو بولتے. ایک کٹن اس دنیا کو اس دنیا سے ڈیوائڈ کر جو چیز کر رہا, اس کا نام برزخ ہے. یہ ہماری جو دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, آنے والی جو ورلڈ ہے وہ اس کے بیچ میں یہ پردہ. جب موت آتی, میں بہت ریلیکس ہو کے پڑھ رہا مجلس سے, جب موت آتی, جب روح نکلتی تو تمہارے سامنے سے ایسا پردہ ہٹتا, تم اس دنیا میں انٹر ہوتے, تم اس دنیا کو دیکھتے, اپنے مرحومین کو دیکھتے, اپنے ماں باپ کو دیکھتے, اپنے بھائی بہنوں کو دیکھتے, معصوم کی زیارت ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں. میں وہ پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو برزخ ایک پردے کو بولتے, کٹن کو بولتے, جو یہ دنیا کو وہ دنیا سے ڈیوائڈ کر رہا. سارے کے سارے مرنے کے بعد برزخ میں چلے آتے ہیں, یہاں کوئی نہیں رہتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اگر یہاں آرام یہاں پہ آ کے اپنے باپ کی ماں کی لحد پہ فاتحہ پڑھ رہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. نہیں, جیسی بیٹا جاتا یا بیٹی جاتی یا کوئی مومن جاتا باپ کی لحد پہ, مثال دے رہا باپ کی لحد کی, تو فوراً فرشتے ان کو اطلاع دیتے, صاحب خبر کو, صاحب لحد کو اطلاع ہوتی کہ دیکھ تیری لحد پہ کون آیا. تو وہاں سے برزخ سے باپ بیٹے کو دیکھتا, ماں بیٹی کو دیکھتی کہ دیکھ میری خبر پہ آیا, اور دعا دیتی وہاں سے بیٹھ کے کہ تم آئے اور تم مجھے تحفہ دے رہے. تو بہرحال تو یہ امام علی سے پوچھا گیا تھا. اب سنو غور سے, مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا واٹ از برزخ, یہ ہے کیا برزخ, کہاں ہیں یہ لوگ پورے جو مر گئے. امام علی نے کہا اسی دنیا میں. کہا اسی دنیا میں؟ مولا یہ دنیا میں جو مر گئے ہیں, نبی آدم سے لینے حابیل اور قابیل سے اگر سٹارٹ کرو, اینڈ امام علی کے زمانے میں اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس یا 14,000 ایئرس کا پیریڈ ہے وہ, حابیل سے لے کے مولا علی کا زمانہ, اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں. 14,000 ایئرس کے جتنے لوگ مرے کہاں ہیں وہ لوگ؟ امام سے پوچھیں مولا کہاں, وہ تو سڑ گئے, گل گئے. امام علی نے کہا اسی دنیا میں, برزخ میں وہ لوگ. راوی نے کہا مولا اگر برزخ میں ہے, اتنے ٹریلینس اینڈ ٹریلینس اینڈ ٹریلینس اس دنیا میں اگر ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے نہیں؟ آپ بول رہے یہیں پر ہے, تو کیسا یہاں تک ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسی دنیا میں کیسے. غور سے سنو, اسی دنیا میں کیسے؟ آپ بول رہے اس دنیا میں. تو امام علی نے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے, یہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ راوی نے کہا مولا جو دنیا ہم دیکھ رہے وہی ہے. اگر میں آپ سے بھی پوچھوں تو آپ بھی یہی بولیں گے جو ہم دنیا دیکھ رہے, جو گلوب ہے, جو میپ ہے, ہماری نگاہ میں یہی ہے. علی نے کہا نہیں, جو تمہاری نگاہ میں دنیا وہ دنیا نہیں ہے. اس دنیا کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا. نہیں سن رہے یار, اتنی بڑی بنائی ہے, پلیز غور سے سنو, اتنی بڑی بنائی ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے, تمہارے حساب میں نہیں ہے. پلیز غور سے سنو, حساب میں نہیں آ سکتی. دیکھیے یہ وہی بول سکتا جس نے بنایا یا جس کے سامنے بنی. کبھی ایمان کو مت بیچو, ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے ایمان کا پروٹیکشن کرو. دعائے عدیلہ ہمیشہ پڑھو ہر نماز کے بعد, یا ایٹ لیسٹ 24 آورس میں ایک دفعہ پڑھو. دو ہے دعائے عدیلہ, ایک کبیر ہے ایک صغیر ہے. شارٹ رضیت باللہ رب, وہ والی دعا شارٹ ہی پڑھو, لیکن دعائے عدیلہ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن, اور اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ. کبھی ایک چیز یاد رکھو, میں اپنے یوتھ کو ہمیشہ یہ بولتا, لڑکوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا, ڈیفرنٹ چینلز پہ یہ مجلس جاری میری لائف, میں سب کو بول رہا بی بی کی شہادت کے اس میں ہر چیز میں کمپرومائز کرنا, بٹ نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین. اگر تم نے ولایت امیر المومنین میں کمپرومائز کیا تو دنیا میں ڈیزاسٹر ہے, آخرت میں تو ہے ڈیزاسٹر.